اڈیالہ جیل سے ہی پیغام عمران خان صاحب کا ٹویٹ کے ذریعے کہ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میں اس آمریت کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا۔ مزمل صاحب، صورتحال یہ ہے کہ فیصلہ تو عمران خان کے خلاف آ چکا، اور وہ فیصلہ جس کا پہلے پریڈکٹ بھی کیا جا سکتا تھا، اب وہ فیصلہ آ چکا ہے، لیکن تحریک انصاف اس فیصلے کو ماننے سے انکاری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سے چیلنج بھی کریں گے، کیا ہوگا؟ خیر ہر فیصلہ اگلے ہائی کورٹ میں چیلنج ہوتا ہے، یہ کوئی خبر ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے؟ ہر آدمی جس کو ٹرائل کورٹ سے سزا ہوتی ہے وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں اپنے فیصلے چیلنج کرتا ہے۔ مطلب آج تک کوئی ایسا ایک مجھے بندہ بتا دیں جس کو سزا ہوئی اور اس نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا یا کسی اپنے متعلقہ ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج نہ کیا ہو۔ یہ تو کوئی اعلان نہیں نا کہ ہم ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، کامن سینس کی بات ہے۔ آپ اگلی کورٹ میں جاتے ہیں، پھر اس سے سپریم کورٹ میں جائیں گے، پھر سپریم کورٹ میں ریویژن، جو ایک لیڈ پروسیجر ہے کورٹ کا، آپ نے وہ پورا کرنا ہے۔ یہ کوئی خبر والی بات تو ہے نہیں کہ ہم چیلنج کریں گے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ دیکھیں اس فیصلے کے حوالے سے دو تین باتیں ہیں۔ کیا؟ ایک بات تو یہ ہے کہ بڑی سمپل کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسئلہ تو 190 ملین پاؤنڈ کا تھا تو جرمانہ کیوں 10 لاکھ کیا گیا ہے؟ پورا 190 ملین پاؤنڈ جرمانہ کر دیتے تاکہ، میرا مطلب ہے، اور 5 لاکھ بشرا بی بی کو دیا گیا تو اس کا مطلب ہے معاملہ 190 ملین پاؤنڈ کا نہیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کے یہ رد عمل دیکھے کہ جی آپ نے پورا رقم تو پھر جرمانہ پورا کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں وہ جو رقم ہے وہ پاکستان کے خزانے میں پہنچ گئی ہے۔ وہ رقم جو ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ سے میں جرمانے والے اکاؤنٹ میں رکھی گئی تھی، وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے قومی خزانے میں جمع کرا گئے ہیں۔ جس رقم کی ڈیل ہوئی تھی بیسیکلی پی ٹی آئی دیکھیں نا، وہ عمران خان نے وہ رقم ملک ریاض کے جرمانے میں جمع کرائی تھی سپریم کورٹ، اور شہباز شریف کے دور میں وہ رقم واپس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے سے واپس قومی خزانے میں پہنچ چکی ہے۔ لہذا وہ رقم نہ ملک ریاض کے پاس ہے نہ عمران، وہ پاکستان کے قومی خزانے میں واپس پہنچ چکی ہے ایک دفعہ چوری ہونے کے بعد۔ وہ لوگوں کا یہ موقف ہے کہ اگر رقم واپس پہنچ گئی ہے تو سزا کیوں دی ہے؟ بھئی چوری کا مال برآمد ہو جانے کے بعد چور کی سزا ختم تو نہیں ہو جاتی۔ اگر آپ کہیں کہ کسی جرم میں کوئی چیز ریکور ہو گئی ہے تو ریکوری کے بعد وہ جرم تو ختم نہیں ہو جاتا نا۔ جرم تو ہو گیا جب آپ نے اس کو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کرایا تو جرم کریٹ ہو گیا، اس کے بعد وہ واپس ریکور ہو گیا، اس سے وہ جرم ختم نہیں ہوا۔ ایک تو یہ سمپل بات تھی۔ دوسرا، بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں کہ یہ ٹرسٹ ہے اور دیکھیں نا جی روحانیت پڑھائی جا رہی ہے، تو بھائی کرپشن کی لی ہوئی جگہ پر روحانیت پڑھانے سے وہ کرپشن جائز نہیں ہو جاتی۔ اگر آپ کرپشن کی لی ہوئی جگہ پر مسجد بھی بنا لیں تو وہ مسجد بھی جائز نہیں ہو جاتی۔ آپ اس میں پی ٹی آئی کا ایک سٹانس ہے جس میں عمران خان صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ میں تو بینیفیشری نہیں ہوں اس کا، میرے پاس تو رقم آئی نہیں، ایک یونیورسٹی کی جگہ تھی۔ دیکھیں آپ اس یونیورسٹی کے ٹرسٹی ہیں، یہ تو ایسی ہے کوئی امام مسجد صاحب کہیں کہ میں نے کسی قبضے کی جگہ پر مسجد بنا لی ہے تو وہ کہیں میرا کیا ہے، میں نے تو مسجد بنائی ہے۔ بھائی قبضے کی جگہ پہ مسجد نہیں ہو سکتی۔ قبضے کی جگہ پر یا کرپشن میں لی ہوئی یا رشوت میں لی ہوئی جگہ پر آپ نہ یونیورسٹی بنا سکتے ہیں نہ ٹرسٹ بنا سکتے ہیں۔ وہ رشوت کی جگہ زمین ہے، آپ کوئی نیک بندے سے زمین لے لیتے، آپ کسی ایسے بندے سے زمین نہ لیتے جس کا کرپشن کا کیس آپ کی میز پر ہے۔ لوگ سوال کریں گے کہ بطور وزیر اعظم اس